نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ ناظرین و سامعین، آج تاریخ ہے شب 27 جمادی الاولیٰ 1435 ہجری 11 دسمبر 2023 عیسوی کی۔ آج ہم خصوصی پیشکش لے کر حاضر ہو رہے ہیں آقا نعمت استاذ الاساتذہ جلالۃ العلم استاذ العلماء حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے چند گوشوں کے حوالے سے آج کی گفتگو کا عنوان حضور حافظ ملت اور جماعت اہل سنت میں علم انقلاب، یہ خاص موضوع ہے آج کی گفتگو کا۔ حضور حافظ ملت کے حوالے سے یقیناً ہمارے ذہنوں میں عوام ہو یا خواص کچھ نہ کچھ مواد موجود ہے۔ حضور حافظ ملت کون تھے اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے وہ کیا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے آج ان کی یاد ہم منانے پہ مجبور ہیں۔ 49واں عرص حضور حافظ ملت امسال منایا جا رہا ہے۔ حضور حافظ ملت کی سیرت و کردار پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اشعار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی پر فٹ آتے ہیں۔ تیر و تار تھی پہلے ہی یہاں شام حیات، تیر و تار تھی پہلے ہی یہاں شام حیات، دامن چرخ سے ایک اور ستارہ ٹوٹا، کوئی بتلاؤ میری قوم کے معصوموں کو، کون برباد ہوا کس کا سہارا ٹوٹا۔ اور معین احسن جذبی کی زبان میں آج ایک جادہ پرپیچ کا راہی گم ہے، ایک حریف علم نامتناہی گم ہے، ایک سودائی تعمیر گلستاں مفقود، ایک آوارہ طوفان تباہی گم ہے، ایک دہکتا ہوا شعلہ نہیں میں خانے میں، ایک مہکتی ہوئی سرشار نگاہی گم ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت اتنی تہدار، انقلاب آفریں، متنوع الجہات، وسیع النظر اور گوناگون خصوصیات اور کمالات کی حامل ہے کہ ان کی سیرت کے سارے گوشوں پر روشنی ڈالنا ہم جیسے کم علم اور بے بداعت انسان کے لیے ناممکن نظر آتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پر جب ہم نے مطالعہ شروع کیا تو ان کی زندگی کے درخشاں اوراق پلٹتے گئے اور ہم وادی حیرت میں گم ہونے لگے۔ حضور حافظ ملت تنے تنہا ایک انجمن تھے۔ حضور حافظ ملت کا جو ورک ہے، آپ کا کارنامہ ہے، یہ تنہا کئی جماعتوں کے کارناموں پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور حافظ ملت سے وہ کام لیا جو کام صدیوں میں کسی انسان سے لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے بر صغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا سقوط دہلی کے بعد
1857 میں سقوط ہند ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کا تعلیمی شیرازہ اس طرح بکھر گیا کہ پھر اس کو جمع کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کا نہ صرف سیاسی زوال ہوا، حکومت و اقتدار ان سے چھینے گئے، بلکہ ہمہ جہت طور پر ان کا علمی زوال بھی ہوا۔ تمدنی، تہذیبی اور معاشی زوال یہ سارے ساتھ نظر آتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان سے پہلے 100 سال تک جو دور گزرا ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک صبر آزما اور مشکلات سے بھرپور، کھوج کا حادثات سے لبریز دور گزرا ہے۔ ایسے حالات سے مسلمان گزرے کہ ان کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ ہندوستان جو کبھی علم کا، تہذیب اسلامی کا مرکز ہوا کرتا تھا، سقوط دہلی کے بعد اس کی یہ مرکزیت ختم ہو گئی، اسلامی تہذیب و تمدن کے نشانات مٹنے لگے، علماء کے اثرات ختم ہونے لگے، ایک دور زوال شروع ہوا، ادبار و انحطاط کا ایک دور شروع ہوا ہندوستان کے مسلمانوں پر۔ ایک طرف سقوط خلافت عثمانیہ ہے اور دوسری طرف سقوط سلطنت مسلمہ دہلی ہے۔ ان دونوں سلطنتوں کے سقوط نے ایشیا کے مسلمانوں پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے اور مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، سیاسی بساط کو الٹ کے رکھ دیا اور معاشی اعتبار سے مسلمانوں کو ایک مفلوج قوم میں تبدیل کر دیا۔ اس زمانے میں ایک شخصیت نظر آتی ہے ہمیں، آج سے 100 سال پہلے، 150 سال قبل ہندوستان سے ایک عظیم شخصیت اٹھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دور زوال میں اسلام کا مجدد بنا کر بھیجا، جنہوں نے 20ویں صدی میں پیدا ہونے والے باطل فرقوں کا رد بلیغ پیدا کیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر جو فرقے باطلہ پیدا ہو چکے تھے ان کا شدید رد فرمایا، استیصال فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر پیدا فرمایا، اور انہوں نے ایسے وقت میں کہ جب مسلمان بالکل بے یار و مددگار ہو چکے تھے، حکومتیں ان سے چھین لی گئی تھیں اور انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر ہو چکا تھا اور علمی تمدنی زوال پورے طور پر ہو چکا تھا مسلمانوں کا، ایسے وقت میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی اور امت کو عطا فرمائی اور علمی طور پر امت کو زندہ فرمایا۔ اس ادبار و انحطاط کے زمانے میں امام اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کو 1000 سے زائد کتابیں جو 60 سے زیادہ علوم و فنون پر مشتمل ہیں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعد بہت ساری علمی روحانی شخصیتیں ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے اور امام اہل سنت کی فکر کو علمی اور عملی طور پر آگے بڑھایا۔ ان میں نمایاں نام حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی قدس سرہ کا ہے۔ وہ آپ کے مرید اور ارشد خلفاء میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اجل خلفاء میں، ان کے معتمدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پر حضور صدر الشریعہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تفقہ فی الدین جس کا نام ہے
فی زماننا مولوی امجد علی میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور ان پر اعلیٰ حضرت کو ناز تھا۔ اعلیٰ حضرت ان کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ صدر الشریعہ کے ذریعے سے امام اہل سنت کا فیض بر صغیر ہند و پاک میں سب سے زیادہ عام ہوا۔ پھر حضور صدر الشریعہ جن کے سینکڑوں کی تعداد میں قابل تلامذہ موجود تھے، اور جنہوں نے سینکڑوں علماء تیار کیے، مدرسین تیار کیے، محدثین پیدا کیے، فقہا پیدا کیے، حضور صدر الشریعہ کے تلامذہ کا اگر شمار کیا جائے تو 1000 سے زیادہ ہی ان کے تلامذہ ہو جائیں گے۔ ان کا فیض یوں تو تمام تلامذہ سے جاری ہوا اور ہوا ہوگا، لیکن 2 شخصیتیں ان میں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں جن کے ذریعے سے صدر الشریعہ کا فیضان بر صغیر ہند و پاک میں عام ہوا۔ ایک شخصیت جلالۃ العلم استاد العلماء حضور حافظ ملت کی ہے، اور دوسری شخصیت محدث پاکستان علامہ سردار احمد خان گورداس پوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر علمی فیضان، اعلیٰ حضرت کا علمی فیضان، صدر الشریعہ کا علمی فیضان، علامہ فضل حق خیر آبادی کا جو سلسلہ علمی تھا اس کا فیضان محدث پاکستان کے ذریعے سے عام ہوا، اور جتنی کثرت کے ساتھ پاک کی سرزمین پر ان کے تلامذہ پیدا ہوئے، اتنی کثرت کے ساتھ کسی کی درسگاہ سے ایسے علماء پیدا نہ ہوئے۔ بعین ہی اسی طرح سے ہندوستان میں حضور صدر الشریعہ کے جہاں ہزاروں شاگرد موجود ہیں، لیکن جس قدر آپ کا فیضان حضور حافظ ملت کے ذریعے سے عام ہوا وہ کسی اور شخصیت سے عام نہ ہو سکا۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ تعالیٰ پر یہ مشکل نہیں کہ پورے عالم کو شخص واحد میں جمع کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو عالم کو عالم کے اندر جمع کر سکتا ہے۔ حضور حافظ ملت باصلاحیت مدرس بھی تھے، تمام علوم مروجہ اور درسیات سے متعلق جتنے بھی علوم تھے سب پر آپ کو استحضار اور کمال حاصل تھا۔ اعلیٰ درجے کے مدرس تھے۔ حضور حافظ ملت اپنے زمانے کے محدث تھے۔ حضور حافظ ملت فقیہ تھے۔ حضور حافظ ملت مفسر قرآن تھے۔ حضور حافظ ملت نابغہ روزگار مربی تھے۔ حضور حافظ ملت مرشد کامل تھے۔ حضور حافظ ملت قوم و ملت کے ہمدرد اور غمگسار تھے، اور ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے قائد و رہنما تھے۔ حضور حافظ ملت نے ایسے وقت میں قوم کو علمی راہ پر ڈالا جب کہ مسلمانوں کا ہر طرح سے زوال ہو چکا تھا۔ تقسیم ہند کے لرزہ خیز مظالم سے مسلمان پریشان تھے۔ ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی کے بعد دنیا کا نقشہ بدل چکا تھا، اور تقسیم ہند 1947 میں بہت سارے مسلمان ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے۔ افراتفری کا انتشار کا عالم تھا۔ ایسے وقت میں ایک مرد کامل، ایک مرد درویش، ایک بوسیدہ چٹائی پر بیٹھ کر مبارک پور کی سرزمین سے
علم کی صدا بلند کرتا ہے اور مسلمانوں کی علمی قیادت کے لیے ایک عظیم الشان ادارے کی بنا ڈالتا ہے۔ حضور حافظ ملت ایسے وقت میں مسلمانوں کو علم کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، سارا سرمایہ ان کا لٹ چکا تھا، ایک لٹی پٹی قوم ہے، تقسیم ہند کے سانحہ سے دوچار ہے۔ ایسے وقت میں آپ علماء کی جماعت تیار فرما رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے امام اہل سنت کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت کے نظریات کو عملی طور پر پوری دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے رجال علم کی ایک فوج تیار فرمائی، ہزاروں ایسے علماء تیار فرما دیے جنہوں نے افکار اہل سنت کو پوری دنیا کے اندر کام عام کرنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اعلی حضرت نے کتابیں لکھی اور حضور حافظ ملت نے ان کتابوں کو پڑھنے والے افراد تیار کیے، ان کتابوں کی جو تعلیمات تھیں، ان کتابوں میں جو افکار تھیں، ان کو پھیلانے والے افراد تیار کیے۔ اسلحہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے تیار کر کے دیا اور اس کو چلانے والے سپاہی حضور حافظ ملت نے بکثرت تیار فرمائی۔ حضور حافظ ملت اپنے معاصرین میں ممتاز ہیں۔ آپ کے معاصرین میں بڑے بڑے اہل علم پائے جاتے ہیں، اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ علم کا کیا کہنا۔ حضور صدر الشریعہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی صدر الشریعہ کی، بلکہ آپ ہندوستان کے ان چند اساتذہ میں سے تھے جن کو استاذ میں امامت کا درجہ حاصل تھا۔ حضور صدر الشریعہ بارگاہ اعلی حضرت کے پروردہ تھے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے فقیہ کی بارگاہ میں جنہوں نے رہ کر فتویٰ نویسی کی تھی اور فتویٰ کی باریکیوں کو سمجھا تھا، ان کا نام صدر الشریعہ ہے۔ تو حافظ ملت کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر جماعت اہل سنت کے اندر ایک جمود پیدا ہو چکا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اگر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان مبارک پور تشریف نہ لاتے اور مبارک پور کی سرزمین پر الجامعۃ الاشرفیہ قائم نہ فرماتے تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج جو نقشہ اہل سنت و جماعت کا نظر آ رہا ہے وہ نقشہ ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا، کیونکہ غیروں کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی مضبوط ادارہ نہ تھا۔ غیروں کے پاس بڑے بڑے ادارے موجود تھے، ان کے پاس وسائل تعلیمی تھے، لیکن اہل سنت و جماعت کے پاس کوئی بھی قابل ذکر ادارہ نہ تھا جس کو ان کے مقابلے میں پیش کیا جائے۔ ان کے پاس دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، جامعہ سلفیہ، ایسے ایسے ادارے موجود تھے جہاں ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن اہل سنت و جماعت میں دور دور تک سناٹا نظر آ رہا تھا۔ نہ بریلی شریف میں نہ اور کسی مقام پر کوئی بڑا ادارہ موجود تھا۔ یہ فکر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو لاحق ہوئی کہ اگر ہم نے یہاں کوئی بڑا ادارہ قائم نہ کیا تو جماعت اہل سنت کا بڑا نقصان ہوگا، دوسرے فرقوں کے لوگ علم کے میدان میں سبقت کر جائیں گے اور یہ خوش عقیدہ آبادیاں بد عقیدہ آبادیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ تو حضور حافظ ملت کا ایک کارنامہ تھا۔ آپ کی پیدائش ضلع مراد آباد کے ایک دیہی قصبہ بھوجپور میں ہوئی۔ بھوجپور مومن برادریوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے
جہاں حضور حافظ ملت نے ایک دیندار غریب گھرانے میں آنکھیں کھولی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حافظ نور تھا اور آپ کے دادا ملا عبد الرحیم تھے۔ حافظ غلام نور آپ کے والد گرامی ہیں، وہ بہت پکے حافظ تھے۔ ایک شبینے میں پورا پورا قرآن مجید سنا دیا کرتے تھے۔ ریاست حیدرآباد میں ایک مرتبہ آپ کو تراویح کے لیے بلایا گیا اور شبینہ پڑھنا تھا، دیگر حفاظ آپ کو دیکھ کر جرأت نہ کر سکے اور بالآخر آپ نے ہی پورے قرآن مجید کو شبینے میں ختم فرمایا۔ تو حضور حافظ ملت کے والد گرامی حافظ غلام نور بہت پکے حافظ تھے، اور آپ کے دادا ملا عبد الرحیم تھے، وہ بھی دیندار نیک سرشت آدمی تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کا نام عبد العزیز رکھا، اور اس امید کے ساتھ رکھا کہ عبد العزیز نام کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ یقیناً ان کے نام پر نام رکھنے کی برکت سے ہمارا یہ پوتا بڑا عالم دین ہوگا۔ یہ حضور حافظ ملت کے دادا کی دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کی اس دعا کو سچ کر دیا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سراج الہند کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو دوسرا محدث عبد العزیز عطا فرمایا۔ تو آپ ثانی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو عطا فرمایا اس دور زوال میں۔ آپ سے آپ کے سوانح نگار علامہ بدر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تاریخ ولادت معلوم نہیں، اپنے بزرگوں سے جو بات مجھے پہنچی ہے وہ یہ کہ ایک اندازے کے مطابق 1894 عیسوی میرا سن ولادت ہے۔ تو 1894 عیسوی آپ کا سن ولادت مانا گیا ہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد حافظ غلام نور کی درسگاہ میں حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی، اس کے بعد 4 کلاس تک اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد گلستان اور بوستا تک کی تعلیم ابتدائی طور پر مختلف اساتذہ کرام سے آپ نے حاصل کی، جن میں مولوی عبد المجید صاحب بھوجپوری اور مولوی حکیم مبارک صاحب اور حافظ حکیم نور بخش صاحب ہیں۔ ان حضرات سے آپ نے گلستہ بوستا وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب آپ حفظ قرآن کے بعد گلستہ بوستا پڑھنے کے بعد اپنے ہی گاؤں کی مسجد میں امامت کے منصب پر فائز تھے، امامت کرنے لگے اور خارج اوقات میں بچوں کو حفظ قرآن پڑھانے لگے، یعنی مدرسی اور امامت دونوں آپ کے ذمہ آ گئی، اور باقی اوقات میں آپ گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ حافظ حکیم محمد شریف صاحب جو طبیب تھے اور طبیب حاذق تھے، یہ مراد آباد سے بھوجپور پہنچے اور حضور حافظ ملت کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا امامت کرتا ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں اور گھر کے کام کاج دیکھتا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا میں تمہیں طب پڑھانا چاہتا ہوں، اور طب پڑھنے کے لیے آپ کو مراد آباد آنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے والد گرامی عیالدار ہیں اور میرے اوپر گھر کا بوجھ زیادہ ہے، گھر کے کام کاج ہی مجھے کرنے پڑتے ہیں، میں کیسے اس تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹرین سے آپ آ جائیے اور ٹرین سے واپس ہو جائیے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے اس کا ذکر اپنے والد گرامی سے کیا
تو آپ کے والد صاحب نے فرمایا اگر طبیب حاذق کہتے ہیں طب پڑھنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ مستقل طور پر مراد آباد چلے جائیں اور ان سے طب کی تعلیم حاصل کریں۔ حضور حافظ ملت تشریف لے گئے مراد آباد اور حکیم شریف صاحب سے طب حاصل کرنے لگے۔ حکیم صاحب نے جب آپ کا ٹیسٹ لیا تو ٹیسٹ لینے کے بعد کہا کہ آپ کا دماغ تو عربی کے لائق ہے، آپ عربی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے میزان اور منشیب پڑھانا شروع کیا۔ میزان و منشیب 15 دن میں حضور حافظ ملت نے ختم کر دیے۔ پھر اس کے بعد نحو میر اور صرف میر کی تعلیم شروع ہوئی، 2 مہینے کے اندر اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد حکیم صاحب نے پڑھانے سے منع کر دیا کہ اب ہم نہیں پڑھا سکتے آپ کو۔ کہا پڑھائیے، مجھے تو پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، لیکن حکیم صاحب نے کہا ہم نہیں پڑھا سکتے آپ کو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کو پڑھانے کے لیے مجھے خود پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اور میرے پاس وقت نہیں ہے، متن میں وقت دینا پڑتا ہے، مریضوں کی بھیڑ ہے۔ حضور حافظ ملت ان کے اس جواب کو سن کر جامعہ نعیمیہ مراد آباد چلے گئے اور وہاں اپنے داخلہ لے لیا۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں، جس کو حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، آپ نے شرح جامی تک کی تعلیم حاصل فرمائی، بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ۔ وہاں کے اساتذہ میں مفتی اجمل صاحب سنبھلی جیسے لوگ موجود ہیں۔ اسی زمانے میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی تھی مراد آباد میں، جس میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے۔ حضور حافظ ملت نے دل میں سوچا کہ جو علماء اس کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی کا دامن تھام لیا جائے اور وہیں چلا جائے۔ اس میں حضور صدر الشریعہ بھی تھے۔ حضور صدر الشریعہ سے حافظ ملت نے گفتگو کی کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں رہ کر۔ حضور صدر الشریعہ نے منظور کر لیا، کہا آپ جامعہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف آ جائیں۔ 5 ساتھیوں کے ساتھ حضور حافظ ملت اجمیر شریف پہنچے، جن میں مولانا شمس الدین جونپوری، قاری اسد الحق صاحب، حافظ مزمل حسین صاحب، حضور حافظ ملت اور ایک اور عالم صاحب تھے۔ 5 لوگ پہنچے، صدر الشریعہ کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اجمیر مقدس میں حضور حافظ ملت کا جو دورانیہ ہے، دوران قیام کا جو دورانیہ ہے وہ 9 سال بنتے ہیں۔ علامہ بدر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے حیات حافظ ملت میں، اس کے مطابق آپ نے 9 سال اجمیر مقدس میں گزارے۔ آپ غور فرمائیں کہ شرح جامی مکمل کر کے جا رہے ہیں، اس کے بعد تو زیادہ سے زیادہ سمجھیے 4 سال کا زمانہ تھا کہ آپ فارغ التحصیل ہو جاتے، یا زیادہ سے زیادہ 5 سال، لیکن 4 سال ایکسٹرا آپ نے صدر الشریعہ کی بارگاہ میں گزارے۔ تو 4 سال ایکسٹرا کیا پڑھتے رہے؟ وہ علوم پڑھتے رہے، وہ کتابیں پڑھتے رہے جو کتابیں آج درسگاہوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں شرح مواقف، سلم، ازدی وغیرہ، یعنی مغلق سے مغلق کتابیں آپ نے حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں رہ کر حاصل کی۔